نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز معتکفین و معتکفات، اور آج کی اس مجلس کے معزز شرکاء، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ہم لوگ منہاج السالکین کی 5ویں نشست میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا جو جمع ہونا اور اس کے حضور اپنے اصلاح احوال کے لیے اس کی مدد طلب کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین مکرم، ہم نے ابتدا سے ایک سالک کا جو آغاز سفر ہوتا ہے اس پر بات کی۔ ابتدائی قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس کا تذکرہ کیا، پھر سلوک کے راستے پر جو چیک پوائنٹس اور منازل آتی ہیں ان کا تذکرہ کیا پچھلی نشستوں میں۔ تو پچھلی مجالس میں ہم نے ان چیک پوائنٹس کا ذکر کیا تھا جو ایک سالک کے راستے میں آتے ہیں۔ آج ہم اب کچھ کیفیات اور معاملات کا تذکرہ کریں گے جو ایک سالک کو درپیش ہوتے ہیں اس راہ پر، کہ جب اللہ کا بندہ اس کی راہ کا متلاشی، حق کی تلاش کرنے والا، اس کی جستجو کرنے والا، جب راہ سلوک پر گامزن ہوتا ہے تو وہ کون کون سی گھاٹیاں ہیں جن سے وہ گزرتا ہے، وہ کون کون سی کیفیات ہیں، یا اس کو وہ کون کون سے معمولات ایڈاپٹ کرنے چاہیے جن سے اس کا سلوک کا رستہ مؤثر انداز میں طے ہوتا ہے۔ تو آج ہم ان کچھ معمولات کا تذکرہ کریں گے، کچھ اعمال کا، معمولات کا، اور کچھ پریفرنسز کا تذکرہ کریں گے جو ایک سالک کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس راہ سلوک پر جب وہ گامزن ہوتا ہے تو اس سلسلہ میں جو پہلی گھاٹی جس کو اسے عبور کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں وہ چند کیفیات جن کو اسے حاصل کرنا ہے، یا وہ چند عادات جنہیں اس نے ایڈاپٹ کرنا ہے اپنی راہ کے سفر کو مکمل کرنے کے لیے، ان میں سے معمولات میں سے پہلی منزل الرعایہ ہے، جس کو اردو زبان میں ہم نگہداشت کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں کیئرنگ کہتے ہیں۔ محافظت کرنا، خیال رکھنا، نگہداشت کرنا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا سورۃ الحدید میں کہ اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی کے ساتھ جاری نہ رکھ سکے، سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔
قرآن مجید کا یہ بڑا واضح بیان ہے جو اشارہ کرتا ہے ترک دنیا، جو صوفیاء کرام جس طرح کی زندگی ایڈاپٹ کرتے ہیں، زہد و ورع اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے اوپر اضافی اور لازمی سختیاں کچھ کرتے ہیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اللہ رب العزت کے حضور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے، اس میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر للہیت پیدا کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کرسچنز اس زمانے میں، جو اس زمانے کے مسلمین تھے، ان کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے یہ ترک دنیا یا یوں تصوف کے رستے کی سختی ان پر لازمی قرار نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے اڈاپٹ کی تھی، تو اللہ پاک نے اس کا کلیتاً پھر انکار نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اب انہوں نے یہ اڈاپٹ کر ہی لی تھی تو جو مکمل کر پائے اللہ پاک نے انہیں اجر دے دیا، یعنی ان کو ان کی منزل عطا کر دی، اور جو آدھے رستے میں چھوڑ گئے اور پورا نہ کر سکے وہ اس کے نافرمان ہو گئے۔ تو انسان ایک عام مسلمان کے طور پر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مصروف رہتا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی بجا لاتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، یعنی بنیادی احکام شرعی جو ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے، تو اسے اللہ پاک جنتی فرما دے گا، اسے اللہ پاک وہاں پر نیکوکار لوگوں میں شامل فرما دے گا، اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، یہاں تک کا سودا ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے آگے کا سودا اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے فرض نہیں کیا، لیکن اگر کوئی چاہے کہ اس دنیا میں اس کی تلاش کر لے، اس کے محبوب بن جائے، اس کا محب بن جائے، اللہ سے محبت کر لے، اس کے کلام کو سننے کے قابل ہو جائے، صاحب مشاہدہ ہو جائے، اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنے والا ہو جائے، اس کے قربتوں کا فیض پانے والا ہو جائے، تو اب یہ فرائض میں نہیں ہے، یہ محبت کا سودا ہے، یہ چاہت کا سودا ہے، یہ آپشنل ہے، یہ کمپلسری مضامین میں سے نہیں ہے۔ کمپلسری مضامین میں وہ شریعت ہے جس کی پاسداری کرنے کا حکم ہے، باقی یہ دل کا سودا ہے، چاہت کا سودا ہے، محبت کا سودا ہے کہ پھر کوئی اس کی خاطر ہر شے چھوڑنا چاہے، حرام تو چھوڑ ہی دے، حلال بھی چھوڑنا چاہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے فرض نہیں کیا، پر کوئی میری خاطر سودا کرنا چاہے تو پھر توڑ نبھائے، کوئی اس راہ پر چلے تو پھر توڑ نبھائے، وہ موڑ والا نہ ہو، توڑ والا ہو، پھر لے کے چلے تو اللہ پاک اس کو اجر سے نواز دے گا۔ جو آدھے رستے میں کمزور ہمتی کا مظاہرہ کر کے گر جائے تو اللہ پاک اس کو اس راہ پر تلاش کرنے والوں میں، ناکام ہونے والوں میں لکھ دے گا اور شمار فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ جو محبت کا، اس کی چاہت اور عشق کا سودا ہے، یہ آپشنل ہے، اور جو چیز فرض ہے وہ قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فرائض و واجبات ہیں اس کے لیے آئے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، وہ فرائض میں سے ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا یہ فرائض میں سے ہے، یہ نہ ادا کریں تو گناہ ہوتا ہے، لیکن ہم سب لوگ جو دنیا، گھر بار، کام کاروبار چھوڑ کر 10 روز کے لیے اس کی چوکھٹ پر اعتکاف میں آ بیٹھے ہیں، یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ اس کی محبت میں آ کے بیٹھے ہیں، کچھ بڑا سودا کرنے کے لیے، اس کی تلاش کرنے کے لیے، بڑی منزلوں کا راہی بننے کے لیے، بڑی منزلوں کا مسافر بننے کے لیے آ کر بیٹھے، یعنی یہ فرض کی ادائیگی کے لیے تو نہیں آ کر بیٹھے، وہ تو گھروں میں بیٹھ کر اپنے 30 دن کے روزے رکھنے سے بھی فرض ادا ہو جانا تھا، لیکن یہاں پر آ کر بیٹھنا یہ اس کی چاہت کے سودے میں آئے ہیں، کچھ بڑی لالچ میں آئے ہیں، کچھ زیادہ لینے آئے ہیں، کچھ بڑی دوستی کی خاطر آئے ہیں۔
تو اس لیے جس طرح اعتکاف میں آ کر بیٹھے ہیں تو دنیا چھوڑ کر بیٹھے ہیں نا، بس اسی طرف قرآن مجید بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ جو راہب تھے وہ دنیا چھوڑ کر اس کے لیے بیٹھے تھے. ان میں سے کچھ لوگ پھر توڑ نبھا جاتے تھے تو اللہ پاک انہیں نواز دیتا تھا، اور کچھ لوگ ہماری طرح کم ہمتی کر جاتے تھے، ہمت ہار جاتے تھے، یعنی بڑے مضبوط ارادے سے آ کر بیٹھتے تھے پھر تھک جاتے تھے، پختگی کے ساتھ اس وعدے کو نبھا نہیں پاتے تھے تو اللہ پاک پھر وہ منزل انہیں نہیں دیتا تھا. تو اس میں پہلا پیغام یہ ہے اس درجے میں کہ جس سفر کا ارادہ کیا ہے اس کی محافظت کرو، پھر نگہبان بن جاؤ، اس سودے کے نگہبان بن جاؤ، اس نسبت کے نگہبان بن جاؤ، اور جو نسبت ایک بار مل جائے اسے کبھی جانے نہ دو. یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اب آگے سمجھتے ہیں الرعایہ سے مراد کیا ہے، لفظی معنی اس کا کیا ہے. اس کا جو صوفیاء کرام اور عرفاء اپنی تصوف کی کتب میں اس کا معنی بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے قیمتی شے کی تندہی کے ساتھ حفاظت کرنا. قیمتی شے کی تندہی کے ساتھ حفاظت کرتے رہنا الرعایہ کہلاتا ہے، نگہداشت اور نگہبانی. اس سفر میں پھر جو انسان راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے وہ کن امور کی نگہداشت کیا کرتا ہے، یا اس کے اوپر کن امور یا کن کاموں کی نگہداشت ضروری قرار پاتی ہے. اس میں سے ایک ابتدائی مرحلوں میں جب ایک سالک اپنے ابتدائی روحانی درجوں پر فائز ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو اعمال صالحہ کی نگہداشت کرنی چاہیے. اعمال صالحہ سے مراد اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنی چاہیے کہ اس کی نمازیں نہ رہ جائیں. اگر اس نے اپنے آپ کو تہجد کی نماز کی عادت ڈالی ہے تو ہمیشہ اس کی نگہداشت کرے کہ کبھی وہ چھوٹ نہ جائے. نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالی ہے تو پھر اس کی ہمیشہ نگہداشت کرے کہ وہ کبھی چھوٹ نہ جائے. تو اعمال صالحہ جتنے ایڈاپٹ کرتا جائے، ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں آپ سے مخاطب ہوں کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، نمازیں بالخصوص، ان کی جوں عادت پختہ ہو جائے تو عمر بھر اس پر نگرانی دیا کریں، اس پر پہرا دیا کریں کہ پھر وہ چھوٹے نہ، کیونکہ چھوٹ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نبھا گئے ان کو منزل دے دی، جو پورا نہ نبھا پائے اور رستے میں چھوڑ گئے تو قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ پاک نہیں فرماتا کہ اس سود کاٹنے والی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو ساری رات دھاگا بنتی رہی اور پھر وہ دھاگا توڑ بیٹھی. تو اس طرح سال ہا سال ہم عبادت کی پختگی، نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی، کانوں کی پاکیزگی، یہ نبھاتے پھر اچانک کبھی گر جاتے ہیں اور وہ سال ہا سال کی محنت ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. نگہداشت اور نگہبانی راہ سلوک پر چلنے والوں کے سامان سفر میں سے ایک اہم سامان ہے جس کو ساتھ لے لینا چاہیے. معمولات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ زاد سفر کیا کیا ہونا چاہیے سالک کا، تو اس میں سے ایک نگہداشت ہے، نگہبانی ہے. اس کے بعد اعمال کی حفاظت کرنے کے بعد اس میں جب آگے انسان اس کام میں بڑھتا ہے اور راہ سلوک پر آگے سفر طے کر کے پہنچتا ہے تو پھر جو دوسری چیز اہم اس کو کرنی چاہیے کہ نہ صرف اعمال جو کرتا ہے اس کی حفاظت کرے بلکہ اس میں اضافہ کرے. یعنی پہلے 2 نفل پڑھتا تھا پھر 4 پڑھے، پہلے صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا تھا اب نفلی روزوں کی عادت بھی داخل کرے. پہلے قرآن مجید کے 1 رکوع کی تلاوت کرتا تھا اب کوشش کرے اس سے زائد کی تلاوت کرے. کبھی مہینے میں 1 بار پڑھتا تھا اب کوشش کرے بھلے تھوڑا ہی مگر ہر روز ترجمے کے ساتھ پڑھے. تو اپنے اعمال صالحہ میں ہر اگلے دن اضافہ کرتا چلا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے
کہ اس کا پچھلا دن اگلے دن کے برابر رہے، بلکہ مومن تو وہ ہے کہ جس کا ہر اگلا لمحہ، ہر اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہو، ہر شے میں، عبادت میں، ریاضت میں، محنت میں، مشقت میں، اخلاص میں، خلوص نیت میں، خالصیت میں، للہیت میں، اس کے حضور سجدہ ریزی میں، اس کی بندگی بجا لانے میں، یعنی اس کا ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر ہو، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اس لیے پھر نگہداشت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آگے محنت بھی کر کے اپنے اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح تیسری اہم بات نگہداشت کی کہ تمام اعمال کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کے اندر اپنی عقل سمجھ یا احکام شرعی کی عارفانہ تفاسیر کرنے سے باز رہے۔ کیا عرض کیا؟ قرآن مجید کی احکام شرعی، جہاں پر فقہی احکام، عبادات، حرام حلال، جو احکام قرآن و حدیث ہمیں دیتی ہے، اس کی تصوف پر مبنی اور عارفانہ تفاسیر سے انٹرپریٹیشنز کر کے احکام کے اندر تعویل کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی جو شریعت کی ظاہری عبارتوں سے، قرآن مجید کی نصوص سے، احادیث مبارکہ سے، اس کے ظاہر سے جو بات سمجھ آئے اس کے اوپر کاربند ہو جائے اور عمل پیرا ہو جائے، اس کی انٹرپریٹیشنز میں سے مسائل اور اس کے عبادات کے لیے مختلف شکلیں نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی نگہداشت کے امور میں سے پایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو ظاہر کی نگہداشت ہوئی، پھر یہی سٹیج تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے باطنی احوال اور کیفیات کی بھی اسی طرح نگہداشت کرے جیسے اپنے ظاہری اعمال کی کرتا ہے۔ یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان راہ سلوک پر گامزن ہو تو وہ محسوس کر سکتا ہو کہ اس کے احوال میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، یعنی محسوس کر سکتا ہو، اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس کو بری بات اگر رغبت دلاتی تھی، اب نہیں دلاتی۔ پہلے بری مجلس اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، اب نہیں کھینچتی۔ کبھی پہلے اذان ہوتی تھی تو اٹھ کر نماز کے لیے جانے کے لیے اس کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، اب کھینچا چلا جاتا ہے، اب بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے جلدی جلدی سجدے کر کے نماز کو ختم کر کے کہیں دوڑنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس کا مصلی سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ پہلے ہر وقت اس کی پیشانی پر جلال اور غصہ رہتا تھا، اب نرمی اور کشادگی رہتی ہے۔ پہلے اس کی زبان پر لوگوں کے لیے تانے رہتے تھے، اب لوگوں کے لیے دعا رہتی ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے دل اس کا تنگ ہو جاتا تھا، اب وہ خود محسوس کر سکتا ہے کہ میرے دل میں کشادگی ہے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، لوگوں کے لیے میں دعا گو رہتا ہوں۔ تو جو سفر وہ کرے گا وہ ویزیبل ہے، اس کو نظر آتا ہے، تبدیلی رونما ہوتی نظر آنی چاہیے اپنے آپ کو بھی اور آپ کے قریبی لوگوں کو بھی، کہ اس کے اخلاق سنور گئے، اب یہ گالی نہیں دیتا۔ پہلے جو ہر جملے میں 2 گالیاں داخل کرتا تھا، اب گالی نہیں دیتا، تو خود بھی پتہ چلے گا اور آپ کے قریبی کو بھی پتہ چلے گا۔ ہاں، اس اعمال کے بدل جانے کے نتیجے میں اللہ پاک نے درجات کو کتنا اضافہ کیا ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ اس کے لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا راہ سلوک کا سفر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور ٹرین میں ونڈوز کے جو شٹر ہوتے ہیں وہ گرا کے رکھے ہوں، یعنی کھڑکیوں کے آگے پردے کیے ہوں، اسے اس چیز کی خبر نہ ہو کہ کون سا اسٹیشن آیا ہے، بس وہ سفر کرتا جائے تیزی سے اور جس کام میں مگن ہے وہ کام انجام دیتا جائے، بار بار پردہ ہٹا کر اسٹیشنز نہ گنے راہ کے کہ کتنے مرحلے گزرے ہیں، کتنے اسٹیشن گزرے ہیں، پھر بے چین ہو جائے گا، بے صبر ہو جائے گا، پھر ہمت ہار بیٹھے گا۔ اس کے برعکس شٹر گرا کر بس اپنا کام کرتا چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اسے کتنی خیر درجات کی شکل میں دی ہے، اس پر نگاہ نہیں جانی چاہیے۔ نگاہ ہاں، لیکن یہ ویزیبل ہو کہ فرق پڑا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فرق واضح ہونا چاہیے، فرق نظر آنا چاہیے۔ وہ فرق نظر آنا چاہیے اس کے کردار میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے بول چال میں، اس کے اخلاق میں،
اس کی دینداری میں. تو ویزیبلٹی، اور پھر جو ویزیبلٹی کیفیات کے نتیجے میں آئی نا کہ اس کے باطنی احوال بدل گئے، تو اس لیے ایک واضح فرق نظر آنے لگا. جو واضح فرق نظر آیا، جن احوال کے بدلنے کے نتیجے میں نظر آیا ان کا بھی محافظ بن جائے، ان احوال کی بھی حفاظت کرے کہ کہیں کوئی چور، کہیں کوئی بری صحبت، کہیں کوئی شیطان، کہیں آپ کے باطنی روحانی خزانے کا چور کہیں وہ کیفیات لوٹ نہ لے جائے، کہیں وہ آپ کے احوال لوٹ نہ لے جائے اور آپ کے اندر پھر سے بری باتیں داخل نہ کر دیں جن سے جان چھڑائی تھی. یہاں جو 10 روز کی صحبت لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی صحبت انہی احوال میں سے ہے جن کی یہاں سے واپس جا کر سال بھر دوبارہ واپس آنے سے پہلے محافظت کرنی ہے. جو اچھی باتیں یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں، جو شب داری یہاں سیکھ کر جا رہے ہیں، جو گریوزاری یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، جو عبادت گزاری تسبیحات یہاں سے سیکھ کر جا رہے ہیں، اس کی واپس اپنے گھروں میں جا کر محافظت کرنی ہے. اگر یہاں سے جا کر جو معمولات اعتکاف میں ہیں کچھ تو فرق پڑے گا، اپنی معمولی کاروبار کی زندگی میں لوٹیں گے، لیکن ضروری امور عبادت سے متعلق نماز پنجگانہ کی پابندی، تلاوت قرآن، اخلاق، زبان محفوظ رکھنا. اعتکاف میں بیٹھ کر کسی نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہوگی نا، اتنا لحاظ تو رکھا ہوگا. تو اب اس عادت پر محافظ بن جانا ہے جا کر. ان 10 دنوں میں جتنی عادتیں اڈاپٹ کی ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا، یعنی قسم کھا لے واپس جا کر اب ہماری اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکل سکتی. ان 10 دنوں کے اندر نگاہ کی پاکیزگی رہی ہوگی تو اس کی محافظت کرنی ہے. کوئی بری بات سنی نہیں ہوگی، اس کی محافظت کرنی ہے. کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں پہنچائی ہوگی، اس کی محافظت کرنی ہے. کسی کا برا سوچا ہوگا؟ نہیں سوچا ہوگا. 10 دن اشعار اور قربانی کا پیکر بنے رہے ہیں یا نہیں بنے رہے؟ بنے رہے ہیں. خود تنگ سو جاتے ہوں گے، دوسرے کو کشادہ جگہ دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے؟ کچھ خود کم کھا لیتے ہوں گے، دوسرے کو آگے کرتے ہوں گے. یا جب سحر افطار کے لیے اپنا کھانا لینے جاتے ہیں تو کھانے پر جھپٹتے تھے یا اپنے سے آگے دوسرے کو جانے دیتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کسی دوسرے کو جانے دیتے ہوں گے، اشعار اور قربانی کرتے ہوں گے نا. تو اعتکاف میں یہ چیزیں سیکھی ہیں. انہی احوال کا ذکر ہو رہا ہے. رعایا اسی کو کہتے ہیں کہ جو حاصل کرو اس کی محافظت کرو، اس کو پھر ضائع نہ ہونے دو. ان اچھی عادات کو پھر زندگی کا حصہ بنا لو اور واپس جا کر یہ عادتیں بھی ختم نہ ہوں. اور دوسری بات، روحانی سفر، اس کے اندر مختلف کیفیات، احوال جو انسان پر گزر جائیں، اس کے نتیجے میں انسان کسی فریب میں مبتلا نہ ہو، کسی فریب میں مبتلا نہ ہو. انسان بڑی جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس پر کوئی اچھی واردات ہو جائے، اسے کوئی اچھا خواب آ جائے، اس کی کوئی دعا پوری ہو جائے، کسی کے حق میں اس کی دعا پوری ہو جائے، وہ کسی کو دم کر دے، اللہ پاک شفا دے دے، تو بس اس کے لیے یہی اتنے امور فریب کھا جانے کے لیے بہت ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک نے اسے کون سا مرتبہ دے دیا، اللہ پاک اس کے ہاتھ میں برکت دے دے، اس کے کام میں خیر عطا فرما دے، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے اللہ پاک اس کو کامیابیوں سے نواز دے. وہ کسی کے جھگڑے میں حل کے لیے بیٹھے تو اللہ پاک اس کی زبان سے جھگڑوں کو حل فرما دے. یہ سب اچھے برکت کے امور ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک کام بھی گارنٹی نہیں دیتا کہ آج کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں کیے جا سکتے. بات سمجھ آئی ہے؟ ان ساری خیر کے امور یہ برکات ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایک بات بھی اس شے کی گارنٹی نہیں دیتی کہ شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، یا آپ اللہ کے حضور صاحب مقام ہو گئے ہیں. آپ کے احوال بدل بھی سکتے ہیں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو بھی سکتے ہیں. تو دوسری بات جو بزرگان دین اس نگہداشت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اپنی نگہبانی ان امور پر بھی کرو. برے امور پر تو نگہبانی کرتے ہو نا کہ ان سے بچنا ہے. یہ جو خیر کی چیزیں ہونے لگ جائیں، اچانک دعائیں قبول ہونے لگ جائیں، لوگ آپ کی باتیں سننے لگیں،
آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگیں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگیں، آپ سے پیار کرنے لگیں، آپ کی تعریف کرنے لگیں، تو وہ اہل اللہ کہتے ہیں کہ نگہبانی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس پر بھی نگہبانی اور پہرا دو کہ کہیں تمہیں یہ باتیں ہی فریب میں مبتلا کر کے برباد نہ کر دے۔ صوفیاء کرام کے کتنوں کے تذکرے پڑھ رکھے ہیں، کوئی قریب آتا تو وہ اس کو پتھر مار کے بھگا دیتے، درویش فقراء لوگ، سنا ہوا ہے نا؟ تو اب وہ پتھر کیوں مارتے تھے؟ خدا نہ خواستہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا ان کو پتھر مارنے کا شوق تھا؟ ایسا ماجرا تو نہیں تھا۔ وہ پتھر کیوں مار کے بھگا دیتے تھے؟ ان کی نگاہ لوگوں پر نہیں ہوتی تھی، ان کی نگاہ اپنے نفس پر رہتی تھی۔ وہ جو لوگ آتے تھے صوفیاء کے پاس، باغے باغے فقراء کے پاس، وہ ان کی تعریفیں کرتے ہوں گے، ان سے دعا دم کے لیے آتے ہوں گے، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی عزتوں، ان کی شہرت، نام و نمود کے تذکرے کرتے ہوں گے۔ وہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھتے ہوں گے، ان کو فرق محسوس ہوتا ہوگا، تو وہ ان کو پہلے زبان سے بھگاتے ہوں گے، وہ نہیں مانتے ہوں گے، وہ پتھر مارتے ہوں گے کہ بھائی جان چھوڑو، کیوں میرے نفس کے دشمن ہوتے ہو؟ مشکل سے اللہ کی حضوری حاصل کی ہے، مشکل سے اس کی بندگی حاصل کی ہے، مشکل سے نفسانی خواہشات کو بھگایا ہے، مشکل سے یہ جو فتنے شیطان ڈالتا ہے نفس پرستی کے، عزت کے، جاہ و منصب کے، عہدوں کے، محبت کے، شہرت کے، کہ میرا بھی نام ہو، میرے بھی تذکرے ہوں، میرے بھی ڈنکے بجیں، میں نے مشکل سے ان علائشوں اور ان عذابوں سے جان چھڑائی ہے، میری جان چھوڑو، مجھے کیوں دوبارہ گمراہ کرنے چلے آئے ہو؟ تو وہ اس لیے لوگوں سے جان چھڑا کر، دامن چھڑا کر بھاگ جاتے تھے، جو فقراء ہوتے تھے۔ پھر جو صاحب مقام ہو جاتے ہیں، جنہیں اللہ پاک قرار اور استحکام عطا فرما دیتا ہے، وہ لوگوں میں بیٹھ کر خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو فقراء راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں اور سفر جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ تنہائیوں میں جاتے ہیں، خلوتوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نقصان ہوتا ہے روحانی۔ اور ہم لوگ اس کے برعکس ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے بھی چار ہاتھ چومنے والے ہوں، ہمارا بھی حلقہ بن جائے، ہماری بھی بات کرنے والے ہوں، ہم سے بھی کوئی دعا کروانے والا ہو، ہم سے بھی کوئی دم کروانے والا ہو، ہماری مجلس بھی سٹیج پر لگائی جائے، ہمیں بھی خطاب کا موقع ملے، ہم بھی چار بندوں کو بات سمجھانے والے بنے۔ ہم تو الٹی سمت چل رہے ہیں۔ وہ جو آل اللہ ہے وہ شہرت سے اس طرف کا سفر کرتے ہیں جہاں کوئی نہ جانتا ہو۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی کا کیا شعر ہے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہوون انے، یعنی یہ لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں کر رہے، جتھے ہو سارے ہوون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، یعنی صوفیاء کا سفر تو اس طرف کا ہوتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے یہ بس زبان کے لذت کے لیے جملے بولتے تھے؟ وہ الٹا حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے برگزیدہ، اور ان کی زندگی کا سفر جو ہے وہ اپنے علاقے میں قصور کے بڑے بلند پایا عالم دین تھے، ان کی شہرت تھی، بڑے ذات کے اعتبار سے بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، زمیندارہ بھی تھا، لوگ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور خاندان بھی بڑا تھا، اور عالم دین بھی تھے، پذیرائی اور شہرت بھی تھی، بڑے بڑے حضرت مولا روم اہل اللہ کے صاحبزادے ہیں، خود ولی اللہ ہیں، عالم دین ہیں، بڑی مسند پر بیٹھے ہیں، جامعہ کی چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے ہیں۔ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی جامعہ نظامیہ دمشق کے یعنی وائس چانسلر لیول کے اساتذہ میں سے اور سربراہوں میں سے ہیں، ایک شورا ہے، پوری دنیا جانتی پہچانتی ہے، اور عثمانی ترکوں میں اندر بڑا غلغلہ ہے، لیکن ایک دن سارا کچھ چھوڑ کر جا کے حرم مکہ میں جھاڑو لگانا فقیروں کی طرح شروع کر دیتے ہیں، شہرت سے جان چھڑا کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جامعہ نظامیہ بغداد کے فاؤنڈر ہیں، سربراہ ہیں، قائم کرنے والے ہیں، اور اتنا شورا ہے، اتنی شہرت ہے، دنیا دور دور سے آپ کے پاس آتی ہے، ایک دن سب چیز کو تالا لگا کر جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ
خواجہ شرف الدین بو علی قلندر بہت بڑے عالم دین ہیں، جامعہ کے استاد ہیں، ہزارہ شاگرد ہیں، علمی استفادہ، دینی استفادہ کرتے ہیں آپ سے، اور آپ اچانک ایک روز ایک دیا سا، ایک چنگاری سی جلتی ہے دامن میں کسی واقعہ کے نتیجے میں، اور اچانک اپنی جامعہ کو تالا لگاتے ہیں اور دشت و صحرا میں، جنگلوں میں دوڑ جاتے ہیں، گمنامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہزار واقعات ہیں، نام والے لوگ گمنامی کی طرف سفر کر گئے، تو ہم تو الٹی سمت پہ سفر کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے خود سے نام دیا ہو، وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے اس سے جان چھڑا چھڑا کر گمنامی کی طرف جاتے ہیں، اور ہم لوگ کیونکہ اسی گمنامی میں ہی پھر اس کا نام بچتا ہے۔ جب انسان اپنا نام بنانے میں لگا رہے تو پھر اس کا نام سینے میں نہیں بنتا۔ تو جب کہ منزل تو تب ملتی ہے کہ اپنا نام ختم ہو جائے، اپنا وجود ختم ہو جائے، اپنی تشخص ختم ہو جائے، اپنی پہچان نہ رہے، بس مولا کی پہچان رہے، مالک کی پہچان رہے، آقا کی پہچان رہے۔ ہمارا سفر الٹا ہے، ہم ساری زندگی یعنی دوسری سمت دوڑتے رہتے، جب وقت آخر قریب آ جاتا ہے پھر مڑ کے دیکھتے ہیں، او ہو ہم تو پہلے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں سے منزل قریب پڑتی تھی، ہم تو بہت دور نکل آئے، پھر وہاں سے جتنا بھی مڑ جائیں وہ دم آخر آ جاتا ہے، منزل نہیں آتی۔ تو اس لیے سفر تو اپنی دنیاوی پہچان ختم کرنے کا ہے، اور اس کا احساس اور اس کی چاہت دل سے ختم کرنے کی ہے، تاکہ پھر اسی کی پہچان بچ جائے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو خود فریبی ہے جو ان عہدوں نے، پہچانوں نے، عزتوں نے، شناختوں نے، اس میں شاباش بھی آ جاتی ہے۔ یعنی ہمارے دل میں شاباش نہ ملے تو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے ابھی اس کی بڑی گریں ہیں جو کھلی نہیں ہیں، ابھی بڑا فریب میں ہے، بڑا دھوکہ میں مبتلا ہے، تو ہم شاباش کے متلاشی رہتے ہیں۔ جبکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو اس کی راہ کے ایسے مسافر ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ والا ہو جس کے ذات آگے ہزاروں مریدین، اس کے متوسلین، اس کے شاگرد جڑے ہوں جو کام کرتے ہیں، وہ جو اللہ والا ہے، وہ شیخ کامل ہے یا جو فاؤنڈر ہے، جو تحریک اور فکر کو لے کر چل رہا ہے، حضور شیخ الاسلام کی مثال دے دیں، ان کو دنیا میں کون شاباش دیتا ہے؟ یا وہ کس سے شاباش کے متمنی ہوں گے اس دنیا میں؟ کیونکہ انہوں نے سودے اللہ اور اس کے رسول سے کر لیے۔ اب محبت وہاں ہے، وہ جتنی مرضی مشقت سے گزر جائیں، ان کو کسی سے داد لینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ سودا کر لیتے ہیں نا آخرت کا، آپ لوگوں کو بھی اسی سودے کی دعوت ہے۔ یعنی اپنی ذات، اپنی زندگی ہی موٹیویشن کے لیے کافی ہو جانی چاہیے، اللہ پاک کے ساتھ نسبت، وہ نشہ ہی کافی ہو جانا چاہیے موٹیویشن کے لیے، شاباش کی حاجت ہی نہ بچے۔ وہ جو جنون ہے، وہ کیف ہے کہ ہمیں ہمارے مولا نے اپنے دین کی خدمت میں معمور کر رکھا ہے، اپنے محبوب کے کام پہ لگا رکھا ہے، یہ جملہ ہی کسی کے لیے موٹیویشن کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اس کو عمر بھر سرور میں، نشے میں، لذت میں رکھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہو جانی چاہیے کہ ہمارے مولا نے اپنے محبوب کی نوکری دے رکھی ہے، اس کے دین کی نوکری دے رکھی ہے۔ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اس صدی میں تجدید دین کے کام کے لیے میرے مولا نے ہمیں چنا ہے۔ یہ کتنے کیف دینے والی بات ہے، یعنی کہ وہ مولا جو ساری کائنات کا مالک ہے، اربوں کھربوں چرند پرند ہوں گے، جانور ہوں گے، حشرات ہوں گے، پانی، درخت، شجر، پہاڑ ہوں گے، پھر 7-8 ارب انسان ہوں گے، کتنی قومیں گزر گئی ہوں گی، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کی طرف نہ بھی تکے تو اسے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے کسی ایک چھوٹے شہر میں رہنے والے ایک غریب سے بچے پہ نگاہ کی ہے اور اسے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔
کوئی منڈی بہاؤالدین میں کہیں بیٹھا اپنے ماں باپ کے پاس، خدا نے اس پر نگاہ کی اور اسے چن لیا کہ یہ میرے محبوب کے دین کا کام کرے گا. یہ کتنی عظمت کی بات ہے. کوئی دور دراز کہیں، کوئی بہاول نگر بیٹھا ہے، کوئی رحیم یار خان بیٹھا ہے، کوئی ہزارہ میں کسی چھوٹے گاؤں میں بیٹھا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، قربان جائے وہ اپنے نصیب پر کہ اللہ پاک نے وہاں بیٹھے اسے منتخب کر لیا کہ محبوب کے دین کا کام کرے. تو اس کے لیے یہی کیف کے لیے زندگی بھر کے لیے یہ نشہ کافی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندوں کے لیے تو یہی نشہ ہوتا ہے. ان کو تو کوئی شاباش نہیں دیتا، ان کی شاباش وہیں سے ملنی ہے. ان کو ساری شاباش وہیں آخرت میں ان کی ہونی ہے. یہاں پر بس وہ ایک جنون میں لگے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں اس جنون کی انتہا نہیں ہے. منزل اس کے پار ہے، منزل اس کے پار ہے. بس اس میں مصروف رہنا ہے ہمیں، اور اس کی بھی نگہداشت اور نگہبانی کرنی، اس کی بھی خیر خبر لیتے رہنا ہے. کہیں یہ باتیں بھی ہمیں فریب میں مبتلا کر کے ہمیں ہمارے رستے سے گمراہ نہ کر دے. یہاں پر بھی مبارکبادی ہو، شاباش ہو، کوئی بھی چیز ہو، مل جائے اس کا کرم ہے، نہ ملے تو اس کا شکر ہے کہ اچھا ہے میرے نفس کو خراب نہیں کیا، اچھا ہے میرے نفس کو برباد نہیں کیا، میری کیفیت خراب نہیں کی. کہ نہیں تو میرا دھیان اپنے نفس کی طرف چلا جاتا ہے. تو نے اتنا کام کر دیا، تو نے دین کا اتنا بڑا کام کر دیا، تو نے اتنی خیرات کر دی، تو نے اتنی لوگوں کی زندگی سنوار دی، تو نے اتنے لوگوں کی مدد کر دی. تو اچھا ہے کہ ذکر نہ ہو، کیونکہ یہی ذکر ختم کرنا تو مقصود ہے نا، یہی ذکر ختم کرنا تو مقصود ہے نا، کہ بزم بھی کوئی محبوب کے لیے سجائے اور پھر کہے کہ بس وہاں سجانے والے کا نہیں، صرف محبوب کا ذکر ہو. محبوب کے لیے بزم سجے تو چاہت ہو کہ محبوب کا ذکر ہو، اس میں محب کا ذکر شامل ہے، تو یہ کیفیت ہو جائے. تو اس کے اوپر، اور تیسری چیز اس میں احوال جو اس میں نصیب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں راہ سلوک پر دعویٰ نہیں ہوتا. جس کی زبان پر دعویٰ ہو وہ ابھی کچا پکا مسافر ہے، وہ یعنی راہ سلوک پر گرتا پڑتا ہوگا. یعنی دعوے والے لوگ نہیں ہوتے راہ سلوک والے، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، منت والے ہوتے ہیں، سماجت والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ڈرتے رہتے ہیں، مولا یہ کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا ہے، مجھ میں تو استطاعت نہیں تھی، اگلا کلومیٹر بھی تو ہی طے کروا دینا، کہیں گر نہ جاؤں. مولا کوئی دعویٰ نہیں، آج بھی کوئی استطاعت نہیں، آج بھی چاہوں تو گر جاؤں، اگلا بھی تو طے کروا دینا، یہ 4 قدم بھی تو ہی آگے طے کروا دینا. تو بس ہمیشہ اس خیال میں رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس سے مانگتے رہتے ہیں. دعوے والے متکبر لوگ ہوتے، تو دعویٰ نہیں ہے ہوتا اس راہ پر. اور پھر اس کے اندر اگلی کیفیت جس کی محافظت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ محافظت والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ پھر زندگی میں راہ سلوک ہو یا اس کے علاوہ زندگی، اس میں ہر قدم سوچ سوچ کے اٹھانے والے ہوتے ہیں، احتیاط سے اٹھانے والے ہوتے ہیں. یعنی بے احتیاطی سے قدم کسی بھی مرحلے یا محاذ پر زندگی میں نہیں اٹھاتے. احتیاط سے ہمیشہ ہر کام سوچ سمجھ کے اس کے نتائج پہ غور کر کے اٹھاتے ہیں، اور ہر خیر کا کام انجام دینے کے بعد خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں.
یعنی صوفیاء عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ نگہداشت والے ہوتے ہیں، نگہبانی والے لوگ، محافظت والے لوگ، یہ وہ ہوتے ہیں کہ خیر کا عمل کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اگلے کام پر، اور پھر دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو کہ یہ میں نے کیا ہے، کہیں کسی نے دیکھ نہ لیا ہو کہ یہ خیر مجھ سے صادر ہوئی ہے، بس تیزی سے آگے چلے جاتے ہیں اور اگلے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح احتیاط والے لوگ ہوتے ہیں یہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آگے پھر ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آگے پھر یہ نہ صرف، بڑی پیاری بات صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ نہ صرف کام انجام خیر کا دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بلکہ دل میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں مجھے موقع مل جائے تو اس خیر کے کام کے پاس اگر کہیں میرے پاؤں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں تو وہ مٹاتا جاؤں۔ یعنی حقیقی احساس دل میں ہوتا ہے کہ کہیں ذکر نہ ہو جائے، ذکر اس محبوب کا باقی رہے، کہیں ذکر نہ ہو جائے۔ جو ایسے پھر اپنا ذکر ختم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تب پھر مخلوق اس کا جب ذکر کرنا بند کر دے، پھر خالق اس کا ذکر شروع کرتا ہے۔ جب تک مخلوق کرتی رہتی ہے یا انسان مخلوق سے کروانے کے درپیش رہتا ہے تو خالق کہتا ہے کہ یہ اپنا ذکر بلند کرنے کی خود کوشش کر رہا ہے۔ جب انسان وہ چھوڑ دے، پھر خالق اس ذمہ داری کو لے لیتا ہے۔ اسی طرح آگے یہ جو سارے امور ہیں یہ خود پسندی اور تکبر سے متعلق ہیں جو انسان کے راہ سلوک پر روحانی سفر کو متاثر کرتے ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے عرض کروں، اور پھر یہ جو محافظت والے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جب خیر کا عمل انجام دے دیتے ہیں تو پھر اس عمل سے متعلق جو ان کی نسبت ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ نشان نہ رہیں، اور پھر اس صفائی کے عمل کو کہ کبھی یہ صفائی کا عمل بھی کیا تھا اس یاد کو بھی دل سے محو کر دیتے۔ یعنی پہلے اپنے خیر کے کیے گئے امور کو بھلا دیتے ہیں، پھر اس کے بھلانے کے عمل کو بھی کہیں نفس کسی دن انگڑائی نہ لے لے کہ تو کتنا عظیم ہے، تو اچھے کام کر کے بھول جاتا ہے، اس بھلانے کی یاد کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ یہ بھی باقی نہ رہے کہ کسی دن خیر کا عمل کیا ہوا، اللہ کے دین کے لیے، اس کی خاطر، محبوب کی خاطر خرچ کیا ہوا، عطا کیا ہوا، خیرات کیا ہوا، یہ سارا عمل کہیں کسی دن تیرا نفس انگڑائی لے کے تجھے یاد نہ کرا دے کہ تو نے کتنے عظیم کام کیے ہیں، تو نے کتنے اعلیٰ کام کیے ہیں، اور پھر تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے اعلیٰ کام کیے اور پھر ان کو بھول بھی گیا۔ یعنی اس کے بھولنے کے عمل کو کہ تو بھول گیا تھا اسے بھی بھلا دیتے۔ یہ محافظت کا وہ عظیم عمل ہے کہ جس کے ذریعے راہ سلوک پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی چھوٹے چھوٹے امور ایسے ہیں کہ جو عموماً سال ہا سال ہمارا نیکی کا، طاعتوں کا، بندگی کا، نیکی کا سفر جاری رہتا ہے۔ سال ہا سال سے مشن سے بھی وابستہ ہوں گے، اللہ کے دین سے بھی وابستہ ہوں گے، بہت سارے خیر کے امور انجام بھی ساری زندگی دیتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا روحانی سفر آگے نہیں بڑھتا۔ وہ جو ساری باتیں سنتے ہیں، ساری باتیں پڑھتے ہیں، وہ واردات مجھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ میں اتنے سال سے لگا ہوا ہوں اللہ کے دین کی خدمت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں میں نے عرض کیں آج بھی اور پچھلی نشستوں میں، یہ وہ گریں ہیں جو ہم کھولتے نہیں ہیں۔ جب تک یہ گریں لگی رہتی ہیں تو ہم جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ جو گروں کے ساتھ ڈوری ہمارے ساتھ بندھی ہے نا، وہ ہمیں پیچھے کھینچ لیتی، یہ پھر سے سفر طے نہیں ہونے دیتی۔ تو اپنے آپ کو ان نفسانی گروں سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے
تو سالوں کا سفر پھر دنوں میں ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء کرام، اوائل زمانے کے صوفیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب مرید ان کی خدمت میں آتا تو بیشتر حصہ وہ اس کی اخلاقی اصلاح اور ریاضت پر صرف کرواتے، اس کی نفسانی امراض کے خاتمے پر اس کی کوشش کرواتے، اور جب وہ صاف ہو جاتا، اس کا گھڑا اجلا ہو جاتا، تو پھر اس کے اندر دودھ ڈالنا تو لمحوں کا کام ہے، خیر ڈالنا پھر ایک توجہ کا کام ہے۔ اصل زمانہ اس کی رگڑائی اور صفائی میں لگتا ہے، اس کو اجلا کرنے میں لگتا ہے۔ اس وجہ سے جب بڑے بڑے بزرگان دین حضرت بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تشریف لے گئے، کئی اور بزرگان دین کی خدمت 20 سال ان سے خدمت کرواتے، کبھی واش رومز دھلواتے خانقاہوں کے۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ان لوگوں کے پاس خدمت کے لیے وہاں بندے نہیں تھے، ان کو تو اس چیز کی حاجت نہیں ہے، لیکن کبھی لنگر کی تقسیم پر لگاتے۔ آپ لوگ بھی اعتکاف میں خدمت انجام دینے آئے ہیں نا سارے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ڈیوٹی پر بھی مامور ہیں، اور یہ اچھا عمل ہے کہ جب بھی اعتکاف پر بیٹھنے آیا کریں تو والنٹیرلی مختلف کمیٹیز کے اندر پہلے سے کہہ کر، تنظیمات کو کہہ کر کسی نہ کسی خدمت کو بھی لے لیا کریں، وہ آپ کے اس روحانی سفر کو ایکسپیڈائٹ کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کی سنت ہے، یعنی جب وہ جاتے بزرگوں کی صحبت میں تو جو درس، تعلیم، تبلیغ تو ہوتی ہی ہوتی، لیکن کسی کو ذمہ داری دے دیتے کہ تم نے بھئی خانقاہ میں سوئے ہوئے سارے لوگوں کو نماز تہجد کے لیے اٹھانا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے صبح وہ پہلے خود اٹھے گا تو انہیں اٹھائے گا، اس سے اس کی عادت پختہ ہو جاتی۔ کسی کو لنگر خانے پہ لگاتے، حضرت صابر کلیر کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ حضرت بابا فرید نے انہیں لنگر پر لگا دیا کہ تم لنگر تقسیم کیا کرو، 6 ماہ تقسیم کرتے رہے، خود نہیں کھایا۔ تو پوچھا کمزور نحیف کیوں ہو گئے ہیں، کھانا نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا تقسیم کریں، یہ تو فرمایا نہیں تھا کہ کھا بھی لیا کرو۔ ایسے ستھرے لوگ ہوتے ہیں جو پا جاتے ہیں منزلیں۔ تو پھر وہ خدمت میں، کسی کو واش روم صاف کرنے پر، کسی کو کسی کام پہ، کسی پر، یہ خدمت اصل میں کرتی ہے اندر کی صفائی۔ جو غرور ہے، تکبر ہے، مجلس میں اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ڈانٹ دے، غصہ کر دے، تو جو اچانک نفس برا مان جاتا ہے نا، باطن برا مان جاتا ہے، یہ خدمت، جھک جانا، واش روم تک دھونے کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ چیز انسان کے اندر کے اس جو تکبر کو ہے اس کو توڑ دیتی ہے، رعونت کو، خود پسندی کو توڑ دیتی ہے۔ وہ بار بار انسان مخاطب اپنے آپ کو کر کے کہتا ہے کہ تو ہے کون؟ تیری حیثیت تو یہ ہے کہ لوگ جہاں پر آ کر رفع حاجت کرتے ہیں تو وہ جگہ صاف کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ احساس دلاتا ہے۔ اور جہاں بھی اپنے شہروں میں تنظیمات کے کام کرنے میں مصروف رہا کریں، اس چیز میں آر محسوس نہ کیا کریں، یہ کوئی تنظیمی حکم نہیں ہوتا، اس کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے خدمت کر دیا کریں اور اس میں مصروف ہو گیا کریں۔ جیسی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کرنی پڑے، جیسی خدمت کرنی پڑے، بس ایک لمحے میں خیال کر لیا کہ یہ مجھے اللہ کا کرم ہوا مجھ پر اور مجھے یہ تو نوکری مل گئی، اس کے ذریعے میری باطنی امراض سے خلاصی ہوگی اور میرا روحانی سفر طے ہوگا، اس کی طرف مبذول کر لیا کریں توجہ کو۔ جب اندر سے صفائی ہو جائے تو پھر چند روز کی صحبت بھی کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی کام کر دیتی ہے۔ اصل زمانہ اس کام میں لگتا ہے جو گریں کھلتی نہیں ہیں ہم سے۔ اب جب ہم اعتکاف جیسی مجالس میں آتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی صحبتوں میں روز رات کو بیٹھتے ہیں، فارمولا تو ارشاد وہ فرما رہے ہیں، اب اپلائی تو ہم نے خود کرنا ہے نا، انہوں نے تو آ کر ہم پہ اپلائی نہیں فرمانا، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، اب اپلائی تو خود کرنا ہے نا جا کر۔ ہاں، اور ساتھ ان سے دعا لینی ہے استقامت کی، کہ جب ہم کوشش شروع کریں تو اللہ پاک ہمیں مدد کرے اور ہم استقامت سے چلتے رہے، ان سے توجہ اور دعا لینی ہے، اور ساتھ انہوں نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنا ہے، چلنا تو خود ہے۔ شیخ کیا کرتا ہے؟ شیخ کامل تو شیخ تو راہ دکھائے گا، راہ بتا دے گا، اس پر چلنا تو خود ہے نا۔ تو یہ منزل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر عمل پیرا
ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت اور نگہداشت اور نگہبانی کی عظیم نعمت سے نوازے، تاکہ ہم اپنے ظاہری اعمال، اپنی نیات اور کیفیات، ان تمام امور پر محافظ اور نگہبان بھی ہو جائیں۔ والسلام